بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے مکروہات نماز۔ سب سے پہلے مکروہ کی تعریف سن لیں۔ مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جسے شریعت نے ناپسندیدہ جانا ہو، یعنی وہ چیز شریعت میں اسلام میں ناپسندیدہ ہو۔ اب مکروہ کی دو قسم ہوتی ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ مکروہ ہے جو سخت ناپسندیدہ ہو اور جس سے بچنا ضروری اور لازمی ہو اور کرنا گناہ ہو، اور مکروہ تنزیہی وہ جو کم ناپسندیدہ ہو اور جس کا کرنا گناہ نہیں لیکن بچنا بہتر ہے۔ مکروہ تحریمی اگر نماز میں واقع ہو جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی، نماز ٹوٹتی نہیں، لیکن اس نماز کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے، جسے واجب الاعادہ کہتے ہیں۔ اور مکروہ تحریمی کے واقع ہونے سے سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن اس سے بچنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ نماز میں کپڑے یا بدن یا کسی چیز سے کھیلنا، یعنی فضول کی حرکت کرنا، اس سے کھیلنا، جیسے کچھ لوگ انگلیاں چٹکاتے رہتے ہیں یا بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں یا داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، تو یہ چیز مکروہ تحریمی ہے نماز کے اندر۔ سجدے میں جانے سے پہلے، سجدے میں جاتے وقت پیچھے سے یا آگے سے اپنے کپڑے کو، دامن کو موڑنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگ لاشعوری طور پر اپنے دامن کو پیچھے سے اٹھاتے ہیں یا موڑتے ہیں، یہ چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، یعنی سخت ناپسندیدہ ہیں، بچنا ضروری، اور اگر واقع ہو جائے نماز میں تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ نمازی کا اپنے مونڈھوں پر کپڑے کو اس طریقے سے لٹکانا کہ دونوں سرے آگے کی طرف لٹکتے ہوں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے مفلر یا کوئی رومال ڈال لیتے ہیں اور اس کے دونوں سرے آگے لٹک رہے ہوتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر ایک سرا پیچھے کی طرف یا ایک سرا آگے ہے اور ایک سرا مونڈھے کے پیچھے ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی رومال اس طریقے سے ڈالا ہوا ہے، کوئی کپڑا یا کوئی شال یا کوئی چادر کہ ایک حصہ پیچھے اور ایک حصہ آگے لٹک رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ کوئی آستین آدھی کلائی سے اوپر چڑھا کر، موڑ کر یا دامن کو سمیٹ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے پہلے سے اسے کیا ہو یا پھر نماز کے دوران اسے کیا ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور وقت میں وسعت ہے، یعنی ابھی نماز کا وقت، اس نماز کا وقت کافی ہے، باقی ہے، اور شدت کا پخانہ پیشاب یا پھر ریح خارج ہونے والی ہو تو پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اگر نماز شروع کرنا ہی منع ہے، گناہ ہے، اور نماز شروع کر دی اور وقت میں وسعت ہے تو نماز کو توڑنا واجب ہے۔ اگرچہ جماعت جانے کا اندیشہ ہو کہ اگر میں قضائے حاجت کے لیے گیا تو جماعت چھوٹ جائے گی، پھر بھی جماعت چھوڑ کر پہلے قضائے حاجت سے پورا ہونا یہ ضروری اور لازمی۔ مرد کے لیے اگر اس کے بال بڑے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے جن کے بال بڑے ہوتے تو مرد کے لیے اپنے بالوں کا جوڑا باندھ کر کے، یعنی اس کو لپیٹ کر سر پہ نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے دوران سر کو، چہرے کو پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر صرف نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، یعنی آنکھوں کی کنکھی سے ادھر ادھر دیکھا تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی یہ بھی مکروہ ہے لیکن ہلکا مکروہ۔ لیکن اگر سر پھیر کر کے، چہرہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھا، نگاہ دوڑائی، تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ کسی شخص کے منہ کے یعنی چہرے کے سامنے، یعنی اس کا رخ آپ کی طرف ہے، نماز پڑھنا سامنے ہو کر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے دوران ناک یا منہ کو چھپانا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناک اور منہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے، اور نماز کے علاوہ بھی منہ کو چھپانا یہ مکروہ منع ہے۔ جس کپڑے پر کسی جاندار کی تصویر ہو، فوٹو ہو، اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح نمازی کے آگے یا اس کے اوپر اور یا پھر اس کے سامنے اگر کوئی تصویر ہے، کوئی فوٹو ہے جاندار کی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں، اگر کپڑے میں، اس کے کپڑے پہ کوئی تصویر ہے اور اس کے اوپر کوئی اور کپڑا پہن لیا تو اب کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کہیں تصویر، کوئی فوٹو ہے کمرے میں، داہنے بائیں آگے پیچھے، تو اس پر کپڑا ڈال دیا یا چھپا دیا تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا پھر اس جو تصویر ہے اس کا سر، یعنی جو اس جاندار کی جو صورت ہے، اگر اس کا فیس کٹ کر دیا ہے یا مٹا دیا ہے یا اس کو مسخ کر دیا، یعنی اب اس کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، صرف دھڑ نظر آ رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر نمازی کے آگے پیچھے زمین میں کسی ایسی جگہ پہ کوئی تصویر ہے جو اہانت کی جگہ پر ہے، یعنی کوئی رسپیکٹ کی جگہ پہ نہیں ہے، جیسے
پائیدان ہوتا ہے یا زمین پر جس پر لوگ چل کر کے جائیں، اس کو روند کر کے جائیں، اگر ایسی جگہ پہ کوئی تصویر ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر سجدے کی جگہ پر نہ ہو تو۔ ہاں اگر تصویر اتنی چھوٹی ہے اور اس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ اس تصویر کے پارٹس نظر نہیں آ رہے، یعنی اس کے جسم کے اعضاء نظر نہیں آ رہے، اتنی باریک تصویر ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کبھی کبھی کوئی اخبار، کوئی میگزین یا کوئی چیز پڑی ہوتی ہے اور اس میں تصویر ہوتی ہے، لیکن وہ تصویر اتنی مہین چھوٹی ہوتی ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اعضاء جوارے باڈی پارٹس دکھ رہے ہیں، تو ایسی تصویر سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں الٹا قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی بعد والی آیت پہلے اور پہلے والی آیت بعد میں پڑھنا، یا پھر پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھی اور دوسری رکعت میں پہلے والی صورت پڑھی، یعنی الٹا ہو گیا، تو بھی یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے شرٹ یا کرتا یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہے، قمیض، اور اس کے بٹن کھلے ہوئے اور اندر کوئی کپڑا بھی نہیں، یعنی بنیان یا کوئی اندر ٹی شرٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور سینہ نظر آ رہا ہے، یعنی بٹن اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ سینہ نظر آ رہا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح مقتدی کا امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جانا، یا رکوع اور سجدے سے امام سے پہلے سر اٹھا لینا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جن چیزوں کا پہننا مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے، ان چیزوں کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جیسے سونے کی انگوٹھی یا پھر کڑا ہے، یا پھر زنجیر ہے سونے کی یا چاندی کی یا کسی بھی دھات کی، یا کوئی کڑا ہے، کوئی بھی چیز جو ناجائز حرام ہے مرد کے لیے، صرف ایک چاندی کی انگوٹھی ایک نگ والی، صرف اس کی شریعت نے اجازت دی ہے مرد کے لیے، اس کے علاوہ ساری چیزیں پہننا ناجائز ہیں، کسی بھی دھات کی ہوں، تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک اور ضروری مسئلہ کہ پیجامہ ہو یا جنس یا کوئی پینٹ ہو اور اس کی پائچے لمبے ہوں تو اس کو موڑ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ آپ یا تو اس کو چھوٹا رکھیں، یعنی ٹخنے سے اوپر رکھیں، اسی طرح سے لائیں، یا اس کو چھوٹا کرا لیں، یا اگر تھوڑا لمبا ہے تو اوپر کی طرف سے کھسکا لیں، اوپر سے موڑنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس کو موڑ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا، یعنی نماز میں خرابی ہوگی اور نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ ہاں اگر پائچہ لمبا ہے اور ٹخنے سے نیچے ہے تو موڑنے کے بجائے آپ اسی صورت میں نماز پڑھ لیں، نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، لیکن اگر موڑ لیا تب نماز میں حرج واقع ہوگا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جمعے میں یا عام نمازوں میں کہ اگلی صف میں ابھی جگہ ہے دائیں بائیں، لیکن پھر بھی وہ پچھلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کہیں پہ کوئی قبر ہے تو اس قبر کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی سامنے قبر ہو، نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی چیز حائل ہے، کوئی چھوٹی دیوار یا ریلنگ یا کوئی شیشہ، کوئی بھی چیز اگر قبر کے سامنے حائل ہے، بیچ میں موجود ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو نماز میں مکروہ تنزیہی ہیں، یعنی ہلکی مکروہ، یعنی ناپسندیدہ ہیں لیکن سخت ناپسندیدہ نہیں، اور ان کے واقع ہونے سے نماز میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی، لیکن بچنا بہتر ہے۔ مکروہ تحریمی سے نماز واجب الاعادہ، یعنی اس نماز کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے، یعنی کوئی مکروہ تحریمی سرزد ہو گیا، واقع ہو گیا آپ سے، تو نماز تو آپ کی پوری ہو جائے گی، اور نماز کو توڑنا بھی ضروری نہیں، اور سجدہ سہو بھی ضروری نہیں، لیکن جب بھی موقع ملے آپ کو وہ نماز دہرانی چاہیے، واجب ہے، ضروری۔ لیکن مکروہ تنزیہی واقع ہونے سے نماز میں کوئی خلل، کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن بچنا اس سے بہتر ہے۔ سجدے یا رکوع میں بلا عذر بلا ضرورت 3 تسبیح سے، یعنی رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، تو بغیر ضرورت، بغیر کسی عذر کے 3 سے کم کرنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی، ہلکا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، بہتر ہے کہ 3 یا اس سے زیادہ کی جائیں۔ کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی بچنا چاہیے، اور یہ انہی لوگوں کے لیے کہ جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں جس سے کپڑے میں میل ہو جاتی ہے، کپڑا گندا ہو جاتا ہے یا بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض لوگ ایسا کام کرتے ہیں جس سے کپڑے میں کوئی خرابی نہیں، کپڑا صاف ستھرا رہتا ہے اور اس میں نماز پڑھنا کوئی حرج نہیں۔ سستی کاہلی کی وجہ سے یا گرمی ہے اور سر میں ٹھنڈک کی وجہ سے بغیر ٹوپی، بغیر سر ڈھکے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی صرف کہ ہمیں ٹوپی اٹھا کر لانا پڑے گا یا پہننا پڑے گا جا کر کے، یا پھر کہ گرمی لگ رہی ہے تو ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، تو یہ سوچ کر کے ٹوپی نہ پہننا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طریقے سے الٹا کپڑا پہن کر، یعنی کوئی شرٹ ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی چیز ہے جو سیدھی پہنی جاتی ہے اور اس کو الٹا پہن کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔
نماز کے دوران پیشانی میں اگر مٹی یا گرد لگ جائے صف سے یا کسی جگہ سے تو اس کو جھاڑنا یہ مکروہ ہے، اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو اور زیادہ مکروہ ہو جائے گا۔ ناک سے پانی بہا تو اس کو پوچھنے میں، اس کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنا رکھنا ہے پھر ہاتھ، لیکن گھٹنے کے بجائے پہلے ہاتھ رکھنا پھر گھٹنا رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، بچنا بہتر ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے کہ بعض بوڑھے اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے تکلیف ہوتی ہے پہلے گھٹنے رکھنا، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن بلا عذر جو ہے پہلے ہاتھ رکھنا یہ مکروہ ہے، اور سجدے سے اٹھتے وقت پہلے گھٹنا اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں، نماز باجماعت میں یا پھر اپنی نماز ہو، تیز آواز میں آمین کہنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لینا کہ میں جاؤں گا تو وہیں پہ نماز پڑھوں گا، کوئی خاص جگہ مقرر کر لینا اپنے لیے یہ مکروہ ہے۔